بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، زمانہ جاہلیت میں جب عربوں میں کچھ اختلاف ہوتا تو وہ عامر بن ضرب ادوانی نامی شخص جو کہ ایک مشرک اور اپنی جاہلیت پر تھا کے پاس فیصلہ کے لیے جاتے۔ ایک دفعہ اس کے پاس ایک قبیلہ کا وفد آیا اور اس سے کہا، اے عامر، ہمارے درمیان ایک ایسا شخص ہے جس کے دو عضو ہیں، ایک مذکر کا اور ایک مؤنث کا۔ ہم اسے وراثت دینا چاہتے ہیں لیکن ہم نہیں جانتے کہ اس پر مذکر کا حکم لگائیں یا مؤنث کا۔ لہٰذا ویورز، یہ عامر بن ضرب جو کہ ایک مشرک تھا 40 دن تک جواب دینے سے رکا رہا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ انہیں کیا جواب دے۔ اس کی سخیلہ نامی ایک لونڈی تھی جو اس کی بکریاں چرایا کرتی تھی۔ 40ویں دن اس نے کہا، اے عامر، مہمانوں نے تمہاری بکریوں کو کھا لیا ہے اور اب تھوڑی سی بچی ہیں، مجھے بتاؤ کہ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا، تمہارا کیا کام، تم جا کر بکریاں چراؤ۔ پر اس نے خوب اصرار کیا تو عامر نے لونڈی کو کیس سے آگاہ کیا اور اس سے کہا، اس جیسی مصیبت مجھ پر نہیں آئی۔ لونڈی نے اس سے کہا، عامر تم کہاں ہو؟ مال کو مبال مخرج پیشاب کے پیچھے لگا دو، یعنی اگر وہ شخص مرد کے آلہ سے پیشاب کرتا ہے تو اس پر مذکر کا، اور اگر عورت کے عضو سے کرتا ہے تو مؤنث کا حکم لگا دیں۔ عامر نے لونڈی سے کہا، اے سخیلہ، تم نے اس مصیبت کو مجھ سے دور کر دیا۔ پھر عامر نے ان لوگوں کو مسئلہ کا حل بتایا۔ اس واقعہ پر تبصرہ کرتے ہوئے امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ ایک مشرک ہے جسے نہ جنت کی کوئی امید ہے اور نہ جہنم کا ڈر، اور وہ اللہ کی عبادت بھی نہیں کرتا، پھر بھی وہ ایک مسئلہ پر فتویٰ دینے کے لیے 40 دن تک توقف کرتا ہے۔ لہذا اس شخص کا کیا حال ہو جو جنت کی امید رکھتا ہے اور جہنم سے ڈرتا ہے، پھر جب اسے قاضی یعنی جج کے منصب پر فائز کیا جائے تو اسے کس قدر احتیاط کے ساتھ حق فیصلہ کے لیے جد و جہد کرنے کی ضرورت ہوگی۔ ویورز، یہ واقعہ البدایہ والنہایہ ابن کثیر کی تصنیف کی جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 222 سے حاصل کیا گیا ہے۔ اس واقعہ کا ہمارے آج کی ویڈیو، ہمارے آج کے موضوع سے کیا تعلق ہے؟ تو ویورز، آپ نے نیفے میں پسٹل چل گیا، ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گیا، اس طرح کی خبریں آئے دن اخباروں اور سوشل میڈیا پر ضرور دیکھی ہوں گی۔ ہماری آج کی ویڈیو اسی موضوع پر ہے۔ ویورز، ملک پاکستان عدل و انصاف کی فراہمی رول آف لا انڈیکس 2023 کے مطابق دنیا میں 129ویں نمبر پر ہے، یعنی کہ جو سروے رول آف لا انڈیکس نے 2023 میں کیا 142 ممالک کے درمیان، ان 142 میں سے پاکستان کا عدل و انصاف کی فراہمی کے معاملہ میں 129واں نمبر ہے اور ڈیلے ان جسٹس میں 133واں۔ اور سنیے، نیپال 78ویں نمبر پر، بھارت 79 یعنی 79ویں نمبر پر، اور سری لنکا 91 یعنی کہ 91ویں نمبر پر ہے، جبکہ بنگلہ دیش 127ویں اور پاکستان 129ویں اور افغانستان 142ویں نمبر پر موجود ہے۔ مزید سنیے، ڈان ایکسپریس ٹریبیون دسمبر 2024 کے مطابق ہماری سپریم کورٹ میں تقریباً 60,000 کیسز زیر التوا ہیں، اور ڈان دی نیوز 2024 کے مطابق ہماری ہائی کورٹس میں تقریباً 5 لاکھ کیسز پینڈنگ ہیں۔ پاکستان لا کمیشن جوڈیشل سٹیٹس رپورٹ 2024 کے مطابق ہمارے ضلع و ماتحت عدالتوں میں تقریباً 23 لاکھ مقدمات فیصلہ کے انتظار میں ہیں۔ یوں پاکستان میں مجموعی طور پر تقریباً 30 لاکھ کیسز زیر التوا ہیں۔ 129ویں نمبر پر موجود ملک کی عدلیہ میں ججز کی مراعات پر بھی ایک نظر ڈالتے ہیں۔ سپریم کورٹ کا ایک جج ماہانہ تنخواہ 10 سے 12 لاکھ کے درمیان لیتا ہے، پلس الاؤنسز ہوتے ہیں۔ ہائی کورٹ کا ایک جج ماہانہ 7 سے 9 لاکھ روپے تنخواہ لیتا ہے، پلس الاؤنسز ہوتے ہیں۔ ان الاؤنسز میں جو سہولتیں ہیں وہ حاضر سروس جو جج صاحب ہیں ان کی سرکاری رہائش حکومت کے ذمہ، گاڑی ڈرائیور سمیت، سیکیورٹی سمیت حکومت کے ذمہ، مفت بجلی، مفت گیس، مفت ٹیلی فون، نیٹ وغیرہ، اور گھریلو عملہ گورنمنٹ کے سپرد۔ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی سنیے ویورز، پینشن مکمل تنخواہ کے قریب تاحیات، گاڑی پلس ڈرائیور
پلس سیکیورٹی اور بعض اوقات سرکاری رہائش اور مفت یوٹیلیٹیز، یہ سب سہولتیں اور مال پانی ہمارے ججز لے رہے ہیں اب بھی۔ اور زمینی حقیقت کیا ہے جو آپ کو ہم عرض گزار کر چکے ہیں۔ ویورز، جب انصاف برسوں نہ ملے تو نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ ماورائے عدالت قتل ہونے لگتے ہیں، کہیں ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاکت کی خبریں آتی ہیں اور کہیں نیفے میں پسٹل چلنے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ یہ سزا دینا عدالتوں کا کام تھا، لیکن جب عدلیہ پر عوام اور اداروں کا اعتماد اٹھ جائے تو لوگ پھر خود ہی قانون ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور ان کو دیکھتے دیکھتے ادارے بھی اسی ڈگر پر چل پڑتے ہیں، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ انصاف میں تخیر یا پھر انصاف کا قتل۔ اگر ججز تمام مراعات کے باوجود اپنی ذمہ داری پوری نہ کریں تو معاشرہ میں جنگل کا قانون رائج ہو جاتا ہے، اور آج وہی قانون پاکستان میں رائج ہے۔ دعا کیجئے اللہ رحم والا معاملہ فرمائے، لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ کسی سیانے نے کہا ہے کہ کفر پر قائم نظام چل سکتا ہے، ظلم پر قائم نظام نہیں چل سکتا۔ اللہ حافظ۔